سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی میں عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک حدیث مروی ہے. ایک مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک سائل نے آپ سے سوال کیا ای الناس خیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو. پھر سوال کیا ای الناس شر یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدترین انسان کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو. یہ مکمل حدیث ہے جس میں سب سے بہترین اور سب سے بدترین انسان کا ذکر ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ لمبی عمر نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے اور باعث عذاب بھی ہے. اگر یہ عمر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے اور اعمال صالحہ میں گزرے تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ عمر نافرمانیوں میں گزرے تو پھر یہ سراسر عذاب ہے. بلکہ جو قرآن نے قاعدہ بیان کیا کہ ہم جو تمہیں ڈھیل دیتے ہیں اور تمہاری عمر بڑھا دیتے ہیں تو اس کو اپنے لیے خیر نہ سمجھو، بلکہ جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا عذاب بھی شدید ہوگا اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی ہولناک ہوگی. تو عمر کا لمبا ہونا نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. دنیاوی زندگی میں اس کی مثال یہ ہے کہ دو تاجر ہوں اور ان کی تجارت بڑی نفع بخش ہو، اور ایک تاجر کی تجارت 10 سال تک ہو اور دوسرے تاجر کی تجارت 50-60 سال پر محیط ہو، تو زیادہ مال کون کمائے گا اور زیادہ نفع کس کو حاصل ہوگا؟ بالکل یہی مثال اس لمبی عمر کی ہے جو آخرت کے اعتبار سے نفع بخش ہو، جو اعمال صالحہ سے بھرپور ہو. تو یقیناً وہ لمبی عمر اللہ رب العزت کے ہے ایک انسان کے لیے بہت بڑا فضل و احسان ہے، اور اس کی طرف سے ایک عطیہ ہے کہ اللہ تعالی نے عمر کی طوالت بھی دے دی
اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی دے دی. اسی لیے اگر کسی کو لمبی عمر کی دعا دی جائے تو وہ نیکیوں کے ساتھ دی جائے کہ اللہ رب العزت آپ کو لمبی عمر دے، اعمال صالحہ کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، اور ایسی جد و جہد کے ساتھ جو آخرت میں انتہائی مفید ہو اور اللہ کے ہاں درجات علا کے حصول کا باعث ہے. عمر کا تھوڑا سا فرق بھی جزا کے اعتبار سے بڑا عظیم بن جاتا ہے. سنن نبی داؤد جی کی ایک حدیث ہے، ہجرت مدینہ کے موقع پر جب مہاجر مدینہ پہنچے اور نبی علیہ السلام نے ہر مہاجر صحابی کی ایک انصاری سے مواخات کرا دی، بھائی چارہ کرا دیا، آپس میں ان کو بھائی بھائی بنایا. تو اس طرح دو صحابی ان کے بیچ آپ نے اخوت قائم کر دی، ایک انصاری تھا اور ایک مہاجر تھا. دونوں میں بھائی چارہ آپ نے قائم کر دیا. ان میں سے ایک غزوہ میں شہید ہو گیا اور دوسرا ایک ہفتے بعد بستر پہ فوت ہو گئی. اس کا جنازہ صحابہ نے پڑھا. نبی علیہ السلام نے سوال کیا آپ نے کیا دعا مانگی اس کے لیے؟ تو صحابہ نے جو دعائیں جنازے کی ہیں وہ بتائیں اور ساتھ یہ بھی ایک دعا بتا دی کہ اللہم الحقہ باخیہ، کہ اسے اس کے بھائی کے ساتھ ملا دے، جو اس کا بھائی جو اللہ کے نبی نے اخوت قائم کی تھی اسی کے ساتھ اس کو آخرت میں ملا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا تم نے کیسے کر دی؟ فرمایا کہ جو اس کے عمل صالح ہیں اور نمازیں ہیں وہ ایک ہفتے کے فرق سے اس سے زیادہ ہو گئی. فرمایا کہ ان صلاتہ امام صلاتہ وعملہ امام عملہ کما بین السماء والارض. ان دونوں کی نمازوں میں اور ان دونوں کی نیکیوں میں اتنا فرق پڑ چکا ہے صرف ایک ہفتے کے اضافے سے، جتنا فرق اور فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان. اس قدر ایک ہفتے کے عمل سے یہ شخص اس پر فائق ہو چکا ہے اور اس کی نیکیاں اور اجر بڑھ چکی ہیں صرف ایک ہفتے کے فرق سے. حالانکہ جو پہلا شخص ہے اس کے کھاتے میں شہادت بھی ہے، وہ ایک غزوہ میں شہید ہوا تھا، دوسرا بستر پہ فوت ہوا تھا. مگر جو ایک ہفتے کا فرق ہے عمر کا، اس فرق کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اجر بھی اسی قدر فرق کے ساتھ ہے، وہ آسمان اور زمین کا فاصلہ. جس سے یہ ثابت ہوا کہ تھوڑا سا فرق بھی اور عمر کی تھوڑی سی لمبائی بھی اجر کے اعتبار سے بڑا فرق ڈال دیتی اور پیدا کر دیتی. اور جو انسان سال ہر سال نیکیاں کرتا رہے اور اعمال صالحہ انجام دیتا رہے تو اس کے درجات کی بلندی اور اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور اجر کا حصول اس قدر بڑھ جائے گا. لہذا جو بھی زندگی کے دن ہیں انہیں بھرپور نیکیوں کے ساتھ گزارے جائیں. سلف صالحین تو
اگر موجودہ دن گزشتہ دن کے برابر ہوتا تو اس پر افسوس کرتے کہ جوں جوں عمر بڑھ رہی ہے اور یہ دنوں کی رفتار جاری ہے تو روزانہ عمل میں اضافہ ہونا چاہیے اور عمل پہلے سے بڑھ چڑھ کر انجام دینا چاہیے. جو اللہ تعالی نے یہ سانسیں بڑھا دی اور ایک دن مزید عطا فرما دیا تو یہ دن مزید نیک اعمال کا اور اس میں اضافے کا ذریعہ ہونا چاہیے. اور یہ سلسلہ اگر سالوں تک محیط ہو تو شریعت کی سماحت یہ ہے کہ انسان ایک ایک سانس پر اللہ تعالیٰ سے اجر کما سکتا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو. اللہ رب العزت ہر نیکی کے ساتھ انسان کے دل کو دیکھتا ہے اور اس کا دل اگر اخلاص کا ترجمان ہو، صاف و شفاف دل ہو، اخلاص سے بھرا ہو، وہ چھوٹی سی نیکی بھی بڑی کارآمد ثابت ہو جاتی. اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم یجد فبکلمۃ حسنہ، جہنم سے بچ جاؤ آدھی کھجور خرچ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ ہو اچھی بات کہہ کر. کوئی سائل آ جائے، آدھی کھجور آپ کے پاس ہے، اخلاص سے اس کو دے دی تو آدھی کھجور بھی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور اگر آدھی کھجور بھی نہ ہو تو اچھے اخلاق سے اس کو جواب دے دو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. جو منع ہے وہ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ ہو تو وہ کلمہ حسنہ جو ہے وہ بھی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ ایک لحظے کی نیکی، چھوٹی سی نیکی، اتنی اس میں قوت ہے کہ وہ انسان کو جہنم سے بچا سکتی. یہاں تو ہر سانس پر جنت کے حصول کے وعدے موجود ہیں اور جہنم سے بچاؤ کے وعدے موجود ہیں. اور اگر یہ عمر سال ہا سال پر پھیلی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ ہیں. انہیں یہ حدیث روایت کرنے کا بڑا شوق تھا. ہر مجلس میں یہ حدیث لوگوں کو بتایا کرتے کہ نبی علیہ السلام سے میری موجودگی میں یہ سوال ہوا تھا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے اور سب سے بدترین انسان کون ہے. فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر طویل ہو اور اعمال اچھے ہوں. تو بڑے شوق سے یہ حدیث روایت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے شوق اور اس کے رجحان کی قدر کرتے. اللہ نے اس کو 100 سال کی عمر عطا فرما دی. 100 سال کی عمر پورا کر کے یہ فوت ہوئے. شام چلے گئے تھے اور شام میں کتنے صحابہ موجود تھے، سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا. تو ایک محبت اور ایک شوق ان کا، اللہ نے بھرپور زندگی دے دی جو اعمال صالحہ سے لبریز تھی. تو بندے میں اگر طلب ہو تو اللہ اس طلب کی قدر کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس پر نوازتا ہے. اور اگر ایک مدت مدیدہ گزر جائے، ایک عرصہ گزر جائے اعمال صالحہ کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے بعد احادیث ہیں من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ بکل شیبۃ حسنہ. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، عمر آگے بڑھ رہی ہے اطاعت کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ، حتیٰ کہ سفید بال آ گئے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سفید بالوں کو گنے گئے. ہر سفید بال کے بدلے ایک نیکی دے گئے. وہ نیکی جس کے پیچھے ایک عمر کا مجاہدہ ہے، ایک عمر کی کوشش ہے،
جس کے پیچھے 50 سال کا عمل ہے، 60 سال کا عمل ہے، وہ عمل کرتے کرتے بوڑھا ہوا اور بال سفید ہو گئے، تو ان سفید بالوں کے پیچھے ایک ریاضت ہے، ایک طویل عبادت ہے، تو نیکی بھی اسی عبادت اور ریاضت کی مقدار پہ ہوگی۔ کچھ نیکیاں اتفاقاً ہو جاتی ہیں، جیسے ایک بندے نے ایک جھاڑی راستے سے ہٹا دی اور آگے بڑھ گیا، یہ نیکی چند لمحوں کی نیکی تھی، یہ سوچ کر اس جھاڑی کو ہٹا دیا کہ کسی کو چبھ نہ جائے، اور اللہ نے اس نیکی کی بھی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ مگر وہ نیکی جس کے پیچھے ایک عمر کی محنت ہو، مشقت اور عبادت اور ریاضت ہو، کبھی حج ہو رہا ہے، کبھی عمرے ہو رہے ہیں، صدقات اور زکوات ادا کی جا رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تہجد ہو رہی ہیں، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تو وہ نیکی ان ساری نیکیوں پر قائم ہوگی، سارے اعمال صالحہ کا نچوڑ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سفید بالوں کو گنے گا، ہر سفید بال کے بدلے ایک نیکی دے گا جو بڑی عالی شان اور عظیم و شان ہوگی۔ یہ عمر طویل جو اطاعت کے ساتھ ہو اس کا فائدہ ہے۔ ایک اور حدیث میں من شاب شیخ فی الاسلام ہے کانت لہ نورا یوم القیامہ، اسلام پر چلتے چلتے عبادت اور اطاعت کرتے کرتے جس کے سفید بال ہو جائیں، ہر سفید بال قیامت کا نور بن جائے گا۔ اور قیامت کب قائم ہوتی؟ انسان کی موت سے۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو بندہ مر جائے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، قبر کے اندھیروں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور یہ سفید بال اگر قبر کا نور بن جائے تو بہت بڑی سعادت ہے، اور آخرت کا نور مزید سعادت ہے۔ قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، اپنا ہاتھ تک نہیں دکھائی دے گا، اور اگر نور ہو تو بندے کا راستہ آسان ہوگا، چلنا آسان ہوگا۔ بالخصوص پل صراط پر نور کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے یمر الناس علی قدر نورہم، کہ پل صراط پر لوگ اپنے نور کے مطابق گزریں گے۔ کچھ بندوں کا نور پھیلا ہوگا چاروں طرف اور وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ بندوں کا نور کم ہوتے ہوتے پاؤں کے ایک انگوٹھے پر ایک نقطے کی مانند ہوگا، راستہ سجائی نہیں دے گا، بڑا ایک وقت لگے گا ان کو اس پل کو عبور کرنے کا۔ تو یہ لمبی عمر کا فائدہ ہے کہ اسلام پر چلتے چلتے بال سفید آ گئے تو سفید بال نور ہوں گے۔ بعض علماء سلف کا قول ہے کہ ایک سفید بال بھی قبر کو روشن کر دے گا، ایک سفید بال بھی آخرت کا نور مہیا کرنے کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ دیکھیں ایک نبی علیہ السلام کے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ کو 4 سال کا وقت ملا، 4 سال کی صحبت میسر آئی، کیونکہ جنگ خندق کے فوراً بعد یہ شہید ہو گئے تھے، اور جنگ خندق 4 ہجری میں ہوئی، تو 4 سال گزارے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ہجرت کے بعد 4 سال۔ کتنی محنت کی اور کتنے عمل کیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے ان کو اعزازات ملے۔ فتحت لهم ابواب السماء، جب ان کا انتقال ہوا آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور آسمانوں کے دروازے کھل جانا یہ رحمت کے نزول، رزق کے نزول کا باعث ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھل گئے، رحمت ان پر برس رہی ہے، اور شہد لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی، 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی، اور تحرک العرش، ان کی وفات بھی اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا۔ اس قدر اعزازات ان کو حاصل ہوئے۔ سعد بن معاذ کی والدہ اپنے بیٹے کے فراق پر بہت روئی،
ان کا رونا ختم نہیں ہو رہا تھا، آنسو بند نہیں ہو رہے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات پہنچائی گئی کہ سعد کی والدہ بہت رو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ سعد کی ماں کو خوشخبری دو، اور یہ خوشخبری اس کے آنسو روک دے گی، اس کا رونا ختم کر دے گی کہ ان ابنک اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ، تمہارا بیٹا سعد قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوگا جسے دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہنسے گا اور مسکرائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کی نیکیوں پر، اعمال صالحہ پر انہیں دیکھ کر مسکرائے گا. یہ اس کی محبت کا اظہار ہے، اس کی رضا کا اظہار ہے. اور تمہارا بیٹا سعد بن معاذ وہ پہلا شخص ہوگا اللہ تعالیٰ جسے دیکھ کر مسکرائے گا. یہ 4 سال کا مجاہدہ اور 4 سال کی محنت ہے. نبی علیہ السلام کی صحبت، کس قدر ان کے اندر اخلاص ہوگا، عمل صالح کی محبت ہوگی کہ چھوٹی سی مدت ان کے لیے اتنے بڑے اکرام کا باعث بن گئی. اور ایک انسان اگر مسلسل عمل کرتا رہے، حتیٰ کہ عمل کرتے کرتے بڑھاپا جو ہے وہ طاری ہو گیا اور بال سفید ہو گئے سر کے اور داڑھی کے، تو کتنا اللہ تعالیٰ قدر کرے گا. ان من اجلاد اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اللہ نے یہاں تک فرما دیا اے لوگو اگر تم اللہ کی تعظیم کرنا چاہو، اللہ کا اکرام کرنا چاہو، تو اس کی تعظیم کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر نیکیاں کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے اور سفید بال آ گئے، ان کا اکرام کر لیں. ان کا اکرام اللہ کا اکرام ہے اور ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے. بہت بڑی سعادت ہے. یقیناً یہ طویل عمر اطاعت کے ساتھ ہو، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے اور جو بھی وقت مل جائے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہم کمر بستہ ہو جائیں، ہمیشہ مستعد رہیں تاکہ یہ عمر کی طوالت اعمال صالحہ کے ساتھ روز قیامت کے شرف کا باعث بن جائے اور اللہ کی رضا کا موجب بن جائے. تو نبی علیہ السلام نے ایسے بندے کو سب سے بہترین قرار دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر سے نوازا اور اس طویل عمر میں اعمال صالحہ کی توفیق دے دی، برائیوں سے بچنے کی توفیق دے دی. یہ انسان سب سے بہترین انسان. لمبی عمر ہر ایک کی نعمت نہیں ہے، اس بندے کے لیے نعمت ہے جو اس لمبی عمر میں اعمال صالحہ انجام دے اور پرہیزگاری اور ورع کا راستہ اختیار کر لے. اور یہی لمبی عمر اگر کسی بندے کو حاصل ہو اور وہ اس کو گناہوں میں گزار دے اور وہ توبہ اور انابت کا راستہ اختیار نہ کرے، حالانکہ عمر لمبی ہو چکی، بڑھاپا آ گیا، آداب معطل ہوتے جا رہے ہیں، مگر گناہ اس کی سرشت میں شامل ہے اور گناہ چھوڑتا ہی نہیں، گناہوں سے باز ہی نہیں آتا. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا بلغ رجل 60 اعذر اللہ الیہ، جب انسان 60 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے عذر ختم کر دیتے، سارے عذر ختم ہو جائے. مثلا ایک نوجوان ہے، اس کی نظر اگر بہک جاتی ہے تو وہ ایک طغیانی کی زندگی ہے، لیکن ایک بوڑھا شخص 60 سال کا ہے، اس کی نظر اب تک محفوظ نہیں ہے، پاک نہیں ہے، نظر اس کی بہکتی رہتی ہے، اب کوئی عذر اس کا قابل قبول نہیں ہے. اب یہ گناہ لکھا جائے گا اور شدید ترین گناہ لکھا جائے گا کہ تمہیں اتنی لمبی عمر دی، آداب معطل ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی تمہارا دل پاک نہیں ہے، نظریں پاک نہیں ہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ سارے عذر ختم کر دیتے. اور 60 سال تو ایک الارم ہے کہ بندے قبر کی تیاری کر لے. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ وقل من یجوز ذلک. میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں. یہ عمروں کا اوسط اور ایوریج ہے، 60 اور 70 سال کے درمیان ہے. مانا 60 سال کا ہو گیا تو ایک الارم بج گیا
آخرت کی تیاری کر لو، قبر کی تیاری کر لو۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو جب موت کی خبر دی، ان کی وفات کی خبر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق اسلام کی طرف آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، اور پورا عرب حلقہ اسلام میں شامل ہو چکا، داخل ہو چکا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس سے جناب عمر بن خطاب نے پوچھا رضی اللہ عنہ، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ فرمایا کہ مرکزی موضوع یہ ہے اس صورت کا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ان کی وفات کی خبر دی ہے کہ آپ کا مشن کیا تھا، کہ آپ دعوت توحید اہل مکہ کو دیں، اہل عرب کو دیں، تاکہ وہ اسلام میں شامل و داخل ہو جائیں۔ مشن پورا ہو گیا، اور دیکھیں گے آپ لوگ جوب در جوب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو کام آپ کو سونپا گیا وہ پورا ہو گیا، ڈیوٹی آپ نے ادا کر دی۔ اب بھیجنے والا اپنے بھیجے ہوئے کو واپس بلانا چاہ رہا ہے، تو گویا نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب جو باقی زندگی بچی ہے، رب تعالیٰ کی تسبیح کیجیے اور اس کی حمد و ثنا بجا لائیے اور کثرت سے استغفار کیجیے۔ یہ 3 کام شروع کر دی، سبحان اللہ والحمد للہ اور استغفر اللہ کہنا۔ کثرت سے یہ 3 کام کرتے رہیں اس بقیہ عمر میں۔ اس میں نقطہ یہ ہے جب انسان بڑھاپے میں داخل ہو جائے تو پھر یہ 3 کام کثرت سے انجام دے، سبحان اللہ وبحمدہ اور استغفر اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اس کی حمد کرے، ہر قسم کے کمال کا وہ مستحق ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمال کا مستحق ہے، اور اپنے گناہوں سے استغفار کرے، استغفر اللہ، کثرت سے استغفار کرے۔ پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جو باقی دن بچے رکوع و سجود میں یہ 3 کام کرتے تھے، تسبیح کرتے اور اللہ کی حمد بجا لاتے اور ساتھ ساتھ استغفار کرتے۔ گویا یہ آخری وقت جو آ گیا، اس انداز سے قبر کی تیاری کیجیے۔ اور ایک انسان اگر عمر طویل تو مل گئی، بڑھاپے کے حدود کو پا لیا، مگر پھر بھی وہی جوانی والی باتیں، کاروبار میں اسی طرح پسینے بہانا اور دین کو وقت نہ دینا، اللہ کے لیے تفرق اختیار نہ کرنا، تو اللہ رب العزت اس انسان نے چونکہ اس طویل عمر کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ اب تقاضا یہ تمہاری اس طویل عمر کا کہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اعمال صالحہ اختیار کر لو، مسجد سنبھال لو، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، اور اگر بازار جاؤ، اپنے تجارتی مقام پر جاؤ، ایک واجبی سا وقت دو اس کو، زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارو اور اس کی اطاعت میں گزارو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے 3 بندوں کے بارے میں، اللہ ان کو قیامت کے دن پاک نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ 3 لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم، نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ایک حدیث میں لا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں نظر رحمت سے، اور ان کو عذاب علیم میں ڈال دے گا۔ ان میں ایک بندہ شیخ الدان ہے، وہ بوڑھا شخص ہے جو بڑھاپا پا لینے کے باوجود زنا کی طرف مائل ہے، سوچ اس کی زنا کی طرف ہے، نظر اس کی زنا کی طرف ہے، حرکتیں اس کی زنا والی، اور ایسے پروگرام دیکھتا ہے جن میں زنا کو ترویج ہو اور وہ پاکیزگی کے خلاف ہو۔ فرمایا کہ ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا۔ پاک نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ جنت میں پاک شخص جائے گا، ناپاک انسان نہیں جائے گا۔ جنت ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے، اور جو بندہ ناپاک ہے، ناپاک ہے، پاک ہو ہی نہیں سکتا، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ ہاں، حسن عقیدہ کی دولت ہے، برکت ہے، اگر توحید اس کے اندر موجود تھی تو بالآخر اپنی سزا بھگت کے
اور اللہ جہنم کی بھٹی میں ڈال کر اس کی غلاظتیں جلائے گا، اس کی ناپاکیاں جلائے گا، جو اس کی پلیدگی وہ جلائے گا کتنا عرصہ جتنا وہ چاہے، پھر اس کو پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو شیخ دان ہے، ایک بوڑھا شخص اگر اس برائی کی طرف مائل ہے، اس کی سوچ بھی گندی ہے، نگاہیں بھی گندی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ ایک وقت گزار چکا اور تمہارے اعضاء معطل ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی تم باز نہیں آتے۔ اس کا معنی یہ کہ گناہ جو ہے تمہاری فطرت کا حصہ بن چکا ہے، اور ایک انسان ایک گناہ کو فطری طور پہ اختیار کر لے کہ طبیعت اس کے اس گناہ کے خلاف ہے، جو اس کی سوچ ہے، جو اس کی نظر ہے، اس کے خلاف ہے اس کی طبیعت اور اس کی عمر، پھر بھی اس گناہ کی طرف مائل ہے، تو مانا یہ گناہ اس کی طبیعت اور فطرت بن چکا ہے، اور یہ بندہ زیادہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہے۔ باقی دو انسان بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ گناہ ان کی فطرت بن چکا ہے۔ ایک ملک الکذاب، جھوٹا بادشاہ، وہ بادشاہ تو جھوٹ بولے، سربراہ مملکت ہے، صدر ہے، وزیر اعظم، اور جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ ایسے قیامت کے دن نہ پاک کرے گا، نہ اس سے بات کرے گا، اور نہ اس کی طرف دیکھے گا، عذاب علیم میں ڈال دے گا۔ جھوٹ بڑا کہاں ہے، لیکن بادشاہ کا جھوٹ بولنا مانا اس کی فطرت کا حصہ بن چکا۔ تو جھوٹ کیوں بول رہا؟ انسان جھوٹ بولتا کسی ڈر کی بنا پر، کسی خوف کی بنا پر، کسی مجبوری کی بنا پر، اور تم تو بادشاہ ہو، سپاہ تمہارے پاس ہے، فوج تمہارے پاس ہے، خزانے تمہاری ملکیت میں، تمہارے جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا معنی تمہارا جھوٹ بولنا، اس کا معنی یہ ہے کہ جھوٹ تمہاری فطرت میں داخل ہو چکے، تم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہو، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پاک نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے فقیر محتاج، وہ سائل یا فقیر محتاج جو تکبر کرے، جس کے اندر تکبر ہے۔ فقیر کو تکبر کی کیا حاجت ہے؟ تم سائل ہو، منگتے ہو، بھیک مانگتے ہو، ایسے بندے کو تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ اور تم اگر اکڑتے ہو، تکبر کرتے ہو، تو مانا یہ کہ یہ گناہ تمہاری طبیعت سے جوڑ نہیں کھاتا، میل نہیں کھاتا، یہ گناہ تمہاری فطرت میں داخل ہو چکا ہے، اور جو گناہ فطرت میں شامل ہو جائے اللہ اس کو بڑا ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ اظہار ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ پاک کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، بلکہ عذاب علیم میں ڈال دے گا۔ تو یہ قابل غور چیز کیا ہے؟ ایک بوڑھا شخص ہے جس کو طویل عمر دی گئی، مگر گناہوں میں ملوث ہے، اور گناہ بھی ایسا جو اس کی فطرت کے بالکل مخالف ہے، جو اس کی طبیعت کے مخالف ہے اور اس کے مزاج کے مخالف ہے۔ تو ایسی لمبی عمر جو معصیت کے ساتھ ہو، گناہ اور نافرمانی کے ساتھ ہو، یہ لمبی عمر قیامت کے دن انسان کے لیے بڑے پچھتاوے کا باعث بنے گا۔ تو آئیے جو دن اللہ نے ہمیں دیے، جو مہلت اللہ نے ہمیں دی، اس پر اس کا شکر ادا کریں، اور اس عمر کو، ان لمحات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزار دیں۔ یقیناً ایک لحظے کی نیکی بھی اگر اخلاص پر ہو تو ایک لحظہ بڑا قیمتی بن جاتا ہے، ایک لمحہ بڑا قیمتی بن جاتا ہے۔ اس پر بے شمار واقعات موجود ہیں۔ کئی لوگ اسلام قبول کر کے میدان جہاد میں داخل ہوئے اور شہید ہو گئے، چند لمحوں کی ان کی زندگی تھی اسلام کی حالت میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عامل قلیلا واجر کثیرا، اس بندے کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا مگر بے تحاشا اجر کما گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یقیناً یہ لحظات جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے بڑے قابل قدر ہوتے ہیں، مگر یہ لحظات اگر پھیلتے جائیں اور کئی سالوں میں محیط ہو جائیں اور یہ عمر پھیلتی جائے، لحظات دنوں میں اور دن گھنٹوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے جائیں، اور انسان کی نیکی بڑھتی جائے، اس کا عزم بڑھتا جائے، اس کا اخلاص بڑھتا جائے، تو یہ بندہ مقربین میں شامل ہوگا، مقنطرین میں شامل ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ بڑے خزانے عطا فرمائے گا۔ بندہ قیام اللیل کرتا ہے، 3 قسم کے افراد کا ذکر ہے۔ من قام ب10 آیت، 10 آیتوں سے قیام کر سکا، رات کو اٹھا 2 نفل پڑھ لیے، 10 آیتیں پڑھ لی،
لم یکتب من الغافلین، کہ بندہ غافلین میں نہیں ہوگا، اللہ قیامت کے روز اسے ذاکرین میں کھڑا کر دے گا۔ مزید ترقی ہوئی اور قام بمئۃ آیۃ، 100 آیتوں کے ساتھ قیام شروع کر دیا، رات کو تہجد پڑھے، قیام کیا اور 100 آیتیں پڑھ ڈالیں، اس عمل پر قائم رہا۔ کتب من القانتین، اللہ اس بندے کو قانتین میں شامل کرنے کا۔ قانت کا معنی خشوع کرنے والے، قانت کا معنی اطاعت کرنے والے، قانت کا معنی اللہ کی اطاعت میں کھڑے ہونے والے، یہ سارے قانتین کا معنی ہے، اور یہ رتبہ اس سے اونچا ہے، تو ایسا انسان قانتین میں شامل کر لیا جائے گا۔ مزید ترقی ہوئی، قام بألف آیت، 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کر لیا، 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کر لیا، رات کو اٹھا، تہجد کا اہتمام کیا، 1000 آیات پڑھ لی۔ اگر 1000 آیتیں زبانی یاد نہ ہوں تو ایک ہی سورت کو بار بار پڑھیں، چند صورتیں جو یاد ہیں انہیں بار بار پڑھیں حتیٰ کہ وہ 1000 تک پہنچ جائیں۔ فرمایا کتب من المقنطرین، یہ بندہ اس صف میں شامل ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ خزانے لوٹا دے گا، خزانے سمیٹنے والے، خزانے جمع کرنے والے، بے تحاشا خزانے حاصل کرنے والے۔ تو جو عمر بڑھے گی، عمل میں ترقی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا میں ترقی ہوگی اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیشہ نصب العین بنا لیجیے، اپنے سامنے رکھیے کہ آپ سے یہ سوال ہوا ای الناس خیر یا رسول اللہ، کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور ساتھ ساتھ نیکیوں کی توفیق دے دے، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے عمر لمبی اس کو حاصل ہو گئی مگر ابھی تک گناہوں میں ملوث ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی حرکات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر منتج ہے، تو یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دن عطا فرماتا ہے، جو گھڑیاں عطا فرماتا ہے، جو لیل و نہار عطا فرماتا ہے، یقیناً اس کی نعمت ہے، اس کو نعمت قرار دیں اور پھر اللہ رب العزت کی اطاعت کمر بستہ ہو جائیں، مستعد ہو جائیں۔ اولم نعمرکم ما عمرتم، تمہیں جو عمر دی ہے وہ عمر کافی ہے حق تک پہنچنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے۔ کسی کو 30 سال دیے، کسی کو 40 سال دیے، کسی کو 50 سال دیے، بڑی عمر ہے، اس عمر کو اطاعت میں کھپا دو، اطاعت میں صرف کر دو جو اللہ کی رضا کا موجب ہوگی، اور وہ انسان یقیناً خوش نصیب ہے جس کو عمر طویل کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی توفیق مل جائے، اور وہ انسان بد نصیب ہے جس کو عمر طویل کے ساتھ ساتھ برے اعمال کا رستہ کھل جائے۔ اللہ رب العزت ایک بندے پر راضی ہوتا ہے اگر وہ دل سے اعمال صالح کے لیے مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے بعد ایک اور نیکی عطا فرماتا ہے، اس نیکی کے بعد تیسری نیکی عطا فرماتا ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ نیکی کا صلہ کیا ہے اور گناہ کی جزا کیا ہے، سزا کیا ہے۔ نیکی کا سب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ بندہ ایک نیکی کر لے اور اللہ ایک اور نیکی کا راستہ کھول دے، وہ نیکی کر لے، تیسری نیکی کھل جائے، وہ نیکی کر لے، چوتھی نیکی کھل جائے، اور نیک اعمال کرتا ہی رہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیر اصلہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ اس کو شہد کر دیتا ہے، اور ایک حدیث میں استعمالہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا استعمال کرنے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، کہ اللہ اس پر نیک اعمال کا راستہ کھولتا ہے، ایک نیکی، دوسری، تیسری، نیکیاں کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ نیکیاں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور وہ اعمال صالح کے ساتھ رب تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک انسان یحشر علی ما مات علیہ، جو کام کرتے کرتے مرا اسی کام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہی کام کرتے کرتے قیامت کے دن آئے گا، اور اگر نیکیاں کرتے کرتے موت آ گئی تو قیامت کے دن وہ نیکیاں کرتے کرتے اٹھے گا اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یقین اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان۔ چنانچہ یہی سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے پر اعمال صالح کا راستہ کھولتا ہے۔ اور بدترین انسان کون ہے؟ گناہ کی بڑی سزا کیا ہے؟ بندہ ایک گناہ کر لے اور ایک گناہ کر کے اتنا جری ہو جائے، دوسرا گناہ سامنے آ گیا وہ بھی کر لے، تیسرا آ گیا وہ بھی کر لے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو گناہ کا آغاز کرتے ہیں پہلا گناہ ذرا بھاری گزرتا ہے، بندے کے دل میں کچھ خوف ہوتا ہے، اور بندہ وہ گناہ کر لے پھر اس کا دل کھل جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے، جرت آ جاتی ہے، پھر وہ گناہ بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، حتیٰ کہ اور گناہوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ بڑا ایک یہ مجرمانہ ذہنیت ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر عمر طویل دے تو اعمال صالحہ کے ساتھ دے، ہمیں گناہوں سے بچائے، تقوی اور پرہیزگاری اور ورع کی زندگی عطا فرما دے۔ اور سب سے بڑی نیکی فہم عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدے کے دائرے میں محدود رکھے، توحید کے دائرے میں محدود رکھے، ہم اس توحید کے عقیدے کی قدر کریں، اس کو سیکھیں، مزید مضبوطی پیدا کریں، نشر کی کوشش کریں، اور توحید کے ساتھ گہرا تعلق ہمارا جڑ جائے۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق دے دے، معصیتوں سے بچائے، اور طویل عمر جو ہے وہ صحت اور سلامتی، ایمان کی سلامتی، عمل کی سلامتی پر اللہ تعالیٰ قائم فرما دے۔ اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔